پاکستان کی قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے اداروں کے ساتھ، اپنے فوج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ آج ہم اعلان جہاد کرتے ہیں ان عناصر کے خلاف جو مملکت خداداد پاکستان کے نظریاتی اساس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ ہماری شرافت تھی، ہم خاموش رہے، ہم کمزور نہیں تھے۔ پاکستان کے آج بھی محب وطن ان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے، ان کی سرکوبی کے لیے تیار ہے، جو پاکستان کے نظریے کے اوپر، پاکستان کے اداروں کے اوپر، پاکستان کے افواج کے اوپر یہ لوگ ہمراور ہیں۔ اور میں ایک چیز آپ کو بتلانا چاہوں گا، یہ جو زومبیز ہیں، یہ جو یہود و ہنود کے جو ایجنٹ ہیں، یہ پاکستان کے جو 60% یوتھ ہیں، یہ جو ان کے ذہن ہے یہ کورے کاغذ کی طرح ہے۔ ان کو عوامی حقوق کے نام پہ، ان کو آئینی حقوق کے نام پہ، ان کو مختلف حقوق کے نام پہ ریاست پاکستان کے خلاف ان کے ذہنوں میں زہر بھری جا رہی ہے۔ ہمارے جو لوگ اس ملک کے کھاتے ہیں اور اس ملک کے پیتے ہیں اور اس ملک میں رہنے کے باوجود ہمارے لوگ ہمارے افواج کے خلاف باتیں کرنے لگے ہیں اور ہمارے اداروں کے، ہمارے سیکورٹی تنظیمات کے اوپر حملہ کر کے ملک کو بے تحاشا نقصان پہنچایا۔ ہم گورنمنٹ نے فقط اور چیف آف آرمی سٹاف سے بحیثیت غازی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان عناصر کو آئینی ہاتھوں سے نمٹایا جائے، ورنہ ہم غازیان گلگت بلتستان اٹھ کھڑے ہوں گے جو کہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ہماری فیملی شامل کرے تو وہ 3-4 لاکھ کی نفری بنتا ہے۔ ہم پھر کسی عناصر کو اس ملک میں جینے نہیں دیں گے۔ نشانیاں ہیں، ان کو اس ملک میں جلایا گیا، نقصان پہنچایا گیا۔ چیف جسٹس صاحب ان کو بھی انصاف ہے، صرف لاٹریوں کے لیے سپریم کورٹ نہیں بنی ہے، ان کو بھی انصاف ہے۔ جنہوں نے تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے ان کو بھی کٹہرے میں لائے چیف جسٹس صاحب۔ اور دوسری بات، اس پہ یہ جو ہمارے کچھ ناعاقبت اندیش لوگ ہیں، شر پسند ہیں، جو ان باتوں پہ ہنسنے والے ہیں، ان کے لیے بھی گزارش ہے میری، گھر میں جا کر غور کیجئے گا کہ اگر آپ کو کسی جگہ پر کسی کتے کا سامنا ہو اور آپ کے ہاتھ میں کوئی لکڑی ہو، سوٹی ہو، اور آپ کو سوٹی اس لیے پھینک دیں کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، آپ کے مزاج کے برابر نہیں ہے، تو وہ کتا آپ کو بھگاتا رہے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ پاک فوج پہ اس بڑھاپے کے اس ملک کے سہارے پہ اپنے دفاع کے سہارے کو آپ کی ذہن کے مطابق نہ آنے پر اگر تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو جو دشمن عناصر کتے اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس عوام کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، اس ملک کو بھگاتے رہیں گے۔ یہ ڈاکو جس نے 75 سال 71 سال میں 24 ارب روپے 24 کروڑ روپے پاکستان کا کرتا تھا، پاکستان کے خزانے لوٹنے کے بعد 24 کروڑ روپے 4.5 سال میں اسے اور قرض لایا اور انہوں نے اپنے حواریوں میں بلا سود کے نام سے تعصب کیا اور بیک ڈور سے اسے اپنے کروڑوں روپے 5 لاکھ 1 کروڑ پہ کم سے کم 5 لاکھ اس نے بیک ڈور سے جو ہے نا اس نے اپنے کمیشن لیے ہوئے ہیں، اس نے پاکستان کو برباد کیا ہوئے ہیں، پاکستان کو مقروض کیا ہوئے ہیں، پاکستان کو دفن کیا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان دفن نہیں ہوگے اور نیازی دفن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ خواب نیازی کی دوبارہ اس کے خواب غلط ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم پاکستان پہ دوبارہ حکومت کرے گا، تم نے تو پاکستان کی جنازہ نکالنے کی کوشش کیا۔ انشاءاللہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تمہاری جنازہ نکالے گا، تمہاری جنازہ دفن ہو گیا ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ تمہارا یہ کرسی تمہارا نصیب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آج کراچی کے عوام سیاچن کے دامن میں اسی طرح تناظر میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے اور ملک میں یکساں عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے ادھر جمع ہوئے ہیں۔ تو لہذا جب میاں محمد نواز شریف نے ملک سے دہشت گردی ختم کی، کراچی میں صبح بھی قتل ہوتا تھا، شام کو بھی قتل ہوتا تھا، لوگ
ادھر آفتاب حسین سے معافی مانگنے کے لیے ملک کا وزیر داخلہ جاتے تھے، تب کراچی میں امن ہوتا تھا. لیکن اس امن کو کس نے بحال کی؟ میاں محمد نواز شریف نے بات بدل کی. دہشت گردی جی ایس ٹی تک محفوظ نہیں ہوتے تھے. پروگرام ضرب عضب کے ذریعے دہشت گردی کے جڑوں کو میاں محمد نواز شریف نے نکال دیا. آج پاکستان کے اندر فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا. ان یوتھیوں نے گورنر ہاؤس پر حملہ کیا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح کے یادگار ہاؤس پر حملہ کیا گیا. اور آج ملک کو ایک بدامنی کے راستے پر ڈال رہے ہیں. لہٰذا پاکستان مسلم لیگ نون ضلع گانچے افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے، ملک میں امن و سلامتی کے لیے اور اداروں کو اسٹرینتھن رکھنے کے لیے آج اس چوک پر ہم نے احتجاج اور افواج پاکستان کے حمایت میں ہم نے یہ ریلی نکالا ہے. آپ شریک ہوئے، آپ کا بہت مہربانی، بہت شکریہ. والسلام علیکم.